نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنا بڑا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوت افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے تعابد اپنی ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تعابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلان دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج یہ درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج یہ اللہ والیاں وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے اور دسیا کہ میرے دوست ہیں، میں انہاں دا دوست ہاں، اور یہ نا میرے نہ دلوں دوستی لائی اور میرے نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دے روح دے مطابق تے عمل کیتا، اجماع اہل سنت و اجماع دے نال رہے، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اظہار دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، پھر انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کیتا، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جنہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہاں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہاں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت سعادت اور شرف حاصل ہویا، تے اس ویلے دیگر علماء و مشایخ و درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی، تے آپ نے اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ میں جامع اور حقائق دے اندر لکھیا دیکھیا کہ حضرت خواجہ ابو طرہ بخشی رحمۃ اللہ علیہ
دے دل وچ ایک خواہش رہی کہ 12 سال تک دل چ خواہش رہی کہ سفید روٹی یعنی نان اور مرغی دے انڈیاں نال میں نان کھاواں۔ 12 سال یہ آرزو رہی آپ دے اندر، تے آپ نے کدے نفس دی خواہش پوری نہ کیتی بلکہ نفس نوں والے دندے رہے۔ ایک دن عصر دی نماز دے وقت آپ وضو واسطے اپنے حجرے جو باہر نکلے تے ایک شخص نے آپ کو پھڑ لیا اور کہنے لگا جناب میرا مال واپس کرو، تسی میرے چور ہو، کل میرا مال تسی میرے کو کھویا۔ شور مچایا، لوگ کٹھے ہو گئے، وہ لڑکے دا باپ بھی آ گیا۔ وہ باپ نے آ کے آپ کسون مارنے شروع کرتے، آپ 60 کسون مارے، آپ گن دے رہے۔ انہیں بھی ایک آدمی آیا تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا، انہوں نے کہا یہ تو درویش آدمی نے، بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت خواجہ ابو طرہ بخشی رحمت اللہ علیہ۔ ظالمو تسی کی کرن رہے، کیوں اتنا زیادتی کرن رہے؟ انہوں نے لوگاں سر آپ دے قدمہ ہی رکھے، آپ کو معافی منگی۔ تو شخص جنہیں آپ نے چھڑایا وہ آپ اپنے گھر لے گیا۔ انہوں نے لوگوں معافی منگی، آپ نے فرمایا میں ہر کسونے دے تو ہی معاف کر دیندا سگا۔ تو جس شخص نے آپ کو چھڑایا وہ آپ نال گھر لے گیا، کر گئے جا کے اس ویلے انہوں نے گھر دے اندر سفید نان اور انڈے پکے ہوئے سگے آپ دے اگے رکھے۔ جس لئے آپ دے اگے آئے تھے آپ نے دیکھے، آپ مسکرا پے۔ آپ نے کہا میں نہیں کھانے، اس لئی کہ میرے اندر ایک خواہش ہی سی کہ میں کھاواں، پہلے میں خواہش ہی کیتی، کھادے بھی نہیں، تے منوں 60 کسون پے گئے، ذلت اور رسوائی وقت ہوئی، تے میں نہیں کھانے۔ آپ اسی طرح ہی آپ نے نہیں کھادے، واپس چلے آئے۔ ہلے میں کھادا نہیں تے میری یہ حال ہے، اگر میں کھا لیا تو پھر میرا پتہ نہیں کی حال ہوئے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے اندر بریانی کھان دی خواہش 20 سال تک رہی، لیکن آپ نے بریانی نہیں کھادی اور نفس دی یہ مراد پوری نہ کیتی۔ ایک دن بازار چوں گزر رہے سی تے ایک شخص بریانی بیچ رہا سگا۔ آپ نے 2 پیسیاں دی بریانی خرید کے اپنے پلے نہ بن لے اور اتوں روانہ ہوئے۔ رستے کچھ لڑکے کھیل رہے سگے، انہوں نے ایک لڑکا کہنے لگا کہ میں حبیب اجمی دا دوست ہاں تے مینوں اج 7 دن دا فق آیا۔ جب آپ نے یہ گل سنی تو اس ویلے آپ نے بریانی آستین تو کڈ کے انہوں دیتی اور خود چلے گئے اور نفس دی 20 سالہ آرزو پوری نہ کیتی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارج فرمایا کہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ انہوں 12 سال تک ایک خواہش ہوئی کہ میں سقبہ کھاواں۔ سقبہ ایک قسم دا کھانا آیا جڑا آش گیہوں مصری گوشت اور کشمش نہ بنا کے بنایا جاندہ بھی وہ میں کھاواں، لیکن آپ نے 12 سال تک نفس دی خواہش نہ پوری کی تھی، ادھر وعدے نہ ٹال مٹول کر دے رہے۔ ایک دن عید دی نماز پڑھ کے آپ گھر آئے، ایک شخص چند روٹیاں اور سب کا لے کے آپ دی خدمت حاضر ہویا۔ آپ دیکھ کے انہوں مسکرا پے، کیوں؟ اس لئے کہ آپ دا نفس بڑا خوش ہویا کہ آج سب کا مل گیا منوں کھان نوں۔ تے آپ نفس نوں کہنے لگے منوں اللہ سونے دے جلال دی قسم ہے میں نہیں کھانا ہے گا، بے فکر رہ تو تینوں میں نہیں دینا۔ یہ کہہ کے آپ نے دوجے درویشاں نوں کھڑاتا اور خود نہ کھاتا۔ اسے رات ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے خواب سے زیارت ہوئی۔ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذنون سب کا کھاؤ، کہ میری خاطر جڑا سب کا کھا ذنون۔
کیونکہ مینوں اللہ سونے حکم فرمایا کہ جا کے ذنون یہ گل کہو۔ نفس دی مراد پوری کر دیو کیونکہ میری رضا یہ وچ ہی ہے۔ تے حضرت خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ جب خواب تو بیدار ہوئے تینے وچ ایک شخص کچھ روٹیاں اور سب کا لے کے آپ دی خدمت انہیں پیش کیتا تے آپ نے سوچیا کہ ہن حضور دا حکم ہے تے اس واسطے میں کھاواں گا۔ آپ نے اردو تھوڑا جا کھادا اور باقی دوجیاں نو کھڑاتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادب رحمۃ اللہ 40 سال تک میوہ نہیں کھادا۔ تو لوگوں آخیا کہ اس زمین دا میرے کھان سے کچھ ذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو پھر تسی کیوں نہیں کھاندے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں دو سبب ہے دے نہ کھان دے۔ ایک تو ہے کہ یہ زمین جڑی ہے یہ سرکاری فوج دی ملکیت ہے، اتنے اگدا ہے۔ دوسرا میرے نفس دی خواہش ہے تو میں اس واسطے نہیں کھاندا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ میں سلوک اولیاء دے اندر لکھیا دیکھیا کہ حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ دے دل وچ میٹھا انار کھان دی خواہش پیدا ہوئی۔ 12 سال تک یہ خواہش آپ دے اندر رہی، لیکن آپ نے اپنے نفس دی خواہش پوری نہ کی۔ ایک دن آپ دے سامنے میٹھے انار آئے کہ جناب تہاڈی آرزو وکھاؤ۔ خواجہ صاحب مسکرا پے اور فرمایا کہ جدو میں جوانی زندگی دی حالت نہیں کھادا، ہن تو میری آخری عمر ہے تو میں ادو نفس دی خواہش پوری نہیں کی، ہن میری نفس دی خواہش کداں پوری کر دیں آخری وقت؟ میں نہیں کھاواں گا۔ آپ نے نہیں کھادے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ طریقت عارف وہی شخص نے جڑے خواجہ ابراہیم خواص ارگے ہون، اور واقعی آدمی دی کمالیت بھی ایداں دی ہونی چاہیے جویں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ دیگر اللہ والیاں نو حاصل سی نفس دے خلاف جہاد کہ مرد ویڑے تک انار نہیں کھدا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تحفۃ العارفین دے اندر لکھیا دیکھے کہ مولانا علاؤالدین بدیوانی لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ 30 سال تک آپ دے اندر سیب کھان دی آرزو رہی، تیار آپ نے نفس نے سیب کھان دی خواہش کی، لیکن آپ نے 30 سال تک اپنے نفس نو سیب نہ کھڑایا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ کو سیب لے آگے دتا تے آپ نے ہاتھ چ پھڑ کے مسکرا پائے۔ نفس بڑا خوش ہے بھی چلو آج سیب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نفس میں تیری آرزو پوری نہیں کراں گا، بے فکر رہ، کیونکہ تیری میری جنگ ہے۔ اگر میں تینوں نفس کڑاتا پھر تو میرے غالب آ جائے گا، تو میں شکست تسلیم نہیں کرنی تیرے اگے، تو تینوں شکست دے کے دینی آ تے فتح پاؤنی ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے سیب جڑا حاضرین نو دیتا اور خود نہ کھایا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس کے خلاف جہاد کریے۔ یہ نفس مارا جڑا انسان دے اندر ہے یہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید، شداد، مہداد، ابو جہل، ابو لہب، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہر ویلے ہلاک کرنے کی کوشش کردا ہے۔ خناس انہاں گلاں تے ابھاردا ہے، سینے دا شیطان بھی ابھاردا ہے، اور بیرونی شیاطین اور شیطانی شتونگڑے انسان نو ابھاردے رہندے ہیں کہ کسی طرح نفس دی پیروی کرے، لیکن درویش ہمیشہ نفس دے خلاف جہاد کردے ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس دے خلاف جڑا جہاد ہے جہاد اکبر ہے، جڑا قتل و قتال والا جہاد ہے وہ اصغر ہے۔ اس واسطے درویش ہمیشہ نفس دے خلاف جہاد کردے ہیں اور انہوں فتح کردے ہیں، تے جی نے نفس نو فتح کر لیا دنیا دا سب تو بڑا رستم ہے۔
نفس امارہ دا علاج یہ ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کرو، ریاض تو مجاہدات نہ، نفس امارہ نو لوامہ بناؤ، پھر ملہمہ بناؤ، پھر مطمئنہ کرو، مزکی کرو، پھر فنا کرو، کیونکہ فنا نفس تو بعد ہی فنا قلب دی نعمت نصیب ہوندی ہے۔ حضور قلب دا کمال حاصل ہوندہ ہے، تو قلب ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق نگر چ داخل ہوندہ ہے۔ تو جب تک سالک طالب مولا نفس تے فتح نہیں پاؤندا، عشق مولا دا کمال حاصل نہیں کر سکتا، جدی بارے رب تعالیٰ قرآن پاک ہی فرمایا کدے نفس دے خواہش تے عمل نہ کرو، یہ تو اللہ راہ تو ہٹا دے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نیڑے رب سنے نا جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ۔ تے مزید رب سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبیب انہوں لوگوں کو دس دے گا تسی اللہ نہ محبت کر دے تے میری اتباع کرو، اللہ سنا توڑے نہ محبت کرے گا۔ تے انسان دی بہتری کامیابی یہ دے بیچ ہی ہے کہ اتباع رسول چ فنا ہو جائے، کیونکہ یہی فنا فی القرآن ہے، یعنی قرآن و سنت دے ہر حکم دے روح دے مطابق عمل کریے، پھر کامیابی نصیب ہوئے گی، دے مولا دی نعمت ملے گی۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، شاکان مولا دی صف چ شامل ہوئی ہے، اللہ سونے دی رضا حاصل کریے، تے دے مولا دی نعمت حاصل کریے، تے پھر سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں نجامیاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی ہمزادی کیمیا گر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، ہاتھ دیکھن والے پامسٹ بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، اور ادھر نکلی ہے کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ ہوئے تے سچی توبہ کریے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے۔ پہلا سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ، صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن حزب اللہ دے مجاہد زاری باطنی علوم نبوت وارث سچے با عمل علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق کہہ دیتے عمل کریے، پھر انہاں سچے اللہ والیاں کو روحانی توجہات لئیے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے، اور یہ توحیدی نور نسبت کو اپنے اندر ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ ذرا باطن دی ہر لہر چ رچ بس جائے، اور جسم دے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر دے اندر سما جائے تاکہ اندروں ہر ظلماتی لہر چل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کردی رہندی ہے، ایچو ویوز پھٹدے رہندے ہیں اور اپنی متعلقہ لہر دے ویوز نال کانٹیکٹ دی کوشش کردی رہندی ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر حضور، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور خدمت خلق نہ اپنے اندر نورانی کریے، اور انہاں سچے علماء مشائخ کو روحانی نوری توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑھے ظاہری حواس معطل ہون، کیونکہ ساڑھا جسم جڑا ٹائم سپیس کش سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، تے ساڑھے اندر دے باطنی نوری لطائف جڑے عالم عمر دے ساڑھے اندر اللہ سونے رکھے ہیں، اور یہ صرف انسانوں نے نعمت اللہ پاک عطا فرمائی 18,000 قسم دی مخلوقات دے اندروں، تے انہاں شہواں تو آزاد ہے، جب اندر نورانی ہوئے گا تو جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہیں، اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہون گے،
لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی روح، اور روح جسم چو نکل کے عالم برزخ، عالم مسال، عالم ملکوت، جبروت لاہور دیاں سیراں کرے گی، سیر للہ فلہ اور من اللہ دی مزے لے گی۔ سیر و پرواز کردیا ہے حقیقت صلوات تک سیر روئی کرے گی، سیر قدمی کرے گی، اس لوگ سیر نظری ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور روح باطن چ اللہ کی طرف دوڑ دی ہے، پرواز کر دی ہے سچے شاکان مولا دی۔ خود قرآن کریم چ رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور روح باطن سیر و پرواز کر دی ہے کشاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ باں کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء دے اندر رب سونے فرمایا جو اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے، جنہوں اج دی دے مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پر ہے، چرکے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، بکنز مخفیوں کوئی مجھے تلاش کرے، تو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ سن چاہیے دن رات جد و جہد کریے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا جو نکلیے، خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر تمنا آرزو مراد، اور اپنی مرضی جو نکل کے سر تو پہنا تک مرضی مولا بن جائے جل شان، و مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاری ہے۔ کدے بھی تقدیر مولا لڑن دی کوشش نہ کریے ورنہ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہون گی اگر اسی خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حوث، لالچ، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں چوں نکل کے، شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریں گے، اور قلب اور خدا مست ہوواں گے، نعمت ملنی ہے جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ اللہ سونا قرآن پاک فرماندا کہ میں تھوڑی شاہ رگو تم بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تھوڑے نال ہاں وہو معکم، تو جدھر بھی رخ کرو فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اللہ سونا ذات و باطن ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ حاضر و موجود ہے۔ اللہ سونا ساڑے قریب ہے لیکن اسی دور ہے، سانو بھی چاہیے اللہ سونا دے قریب ہو گئے، اور اللہ دی بارگاہ تک جان دا سب تو شارٹ کٹ رستہ انسانی دل ہے۔ ویسے تو کائنات دی ہر لہر ایک دروازہ اللہ دی بارگاہ تک جان دا، لیکن وہ لمحہ سفر ہے، دل شارٹ کٹ رستہ ہے۔ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرماندے آ یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے تے غلام فرید بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ٹونڈدی پھرا میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھیلے۔ رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، کیونکہ اللہ سن دا دیدار جڑا دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، لیکن نعمت تاں ہی ملے گی اگر اس انسان اسی غافل لوکاں تو دور ہوواں گے، ماں سو اللہ تو نکلاں گے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم باز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔